السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول دشت جنوں قسط نمبر 23۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ شبیر درانی کی ہر چال الٹی پڑ رہی تھی، اس کا ہر مورا پٹ رہا تھا۔ کچھ اس کی اپنی حماقتیں اور غلطیاں تھیں اور کچھ اس کے آدمی غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جا رہے تھے۔ ندی کے پل کے نیچے سے موٹر سائیکل برآمد ہونے کے بعد وہ بالکل صحیح نتیجہ پر پہنچے تھے کہ بازار کے چوکیدار کو کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا، اسی لیے وہ خان لالا کو پکڑ کر امو والی حویلی میں لے گئے تھے اور بالآخر سربریت کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ اس رات وہ خود سردی کی ماری ہوئی دو بدحال اور پریشان لڑکیوں کو رائے منصور کی حویلی چھوڑ کر آیا تھا، اور رائے منصور نے ایک لڑکی کو ببلی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے سینے سے لگا لیا تھا۔ ببلی نائلہ کا بچپن کا نام تھا، اور پھر خان لالا نے ان لڑکیوں کو جو حلیہ بتایا تھا اس سے بھی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ نائلہ اور رضیہ ہی تھی جنہوں نے رائے منصور کی حویلی میں پناہ لے رکھی تھی۔ رائے منصور ذمہ داری کے لحاظ سے شبیر درانی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ شبیر درانی کا خاندان 2-2.5 صدیوں سے یہاں آباد تھا۔ وہ ضلع رحیم یار خان اور آس پاس کے علاقے میں ہزاروں ایکڑ اراضی کے مالک تھے، انہیں بہت بڑا جاگیردار سمجھا جاتا تھا۔ اس کے برعکس رائے منصور صرف 2-2.5 مربع اراضی کا مالک تھا، اس طرح شبیر درانی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ رائے منصور کے خلاف کوئی براہ راست قدم اٹھانے سے گھبراتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہ صرف ایک بہت بڑا ریٹائرڈ فوجی افیسر تھا بلکہ علاقے کے چھوٹے بڑے ذمہ داروں سے اس کے اچھے تعلقات بھی تھے۔ سب لوگ اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ رائے منصور کے خلاف براہ راست کوئی کارروائی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان سب کو اپنا دشمن بنا لیا جائے۔ رائے منصور کے خلاف براہ راست کارروائی نہ کرنے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ شبیر درانی اپنی کزن کے خلاف سازشوں کے چکر میں قتل جیسے بہت سے سنگین جرائم میں ملوث ہو چکا تھا۔ اگرچہ اعلیٰ سرکاری افسران اور علاقے کے MPA اور MNA وغیرہ اس کے دبیل تھے، لیکن اس موقع پر وہ اس سے بھی مدد نہیں لے سکتا تھا کیونکہ معاملہ ایک قتل کا نہیں۔ اس نے تو لاتعداد افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جن میں 2 پولیس انسپکٹر، 1 سب انسپکٹر اور 3 دیگر اہلکار تھے۔ اس کے آدمیوں کے ہاتھوں مرنے والے دوسرے لوگ الگ تھے۔ کوئی MPA یا MNA اس کی حمایت کر کے اپنے سیاسی کیریئر کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے شبیر درانی کو کچھ بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ نائلہ اس فساد کی جڑ تھی۔ اس کی موت سے نہ صرف اس سے ان تمام جھنجھٹوں سے نجات مل جائے گی بلکہ اس کی جائیداد بھی قبضے میں آ جائے گی، اسی لیے وہ پوری توجہ نائلہ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ خان لالا سے نائلہ کے بارے میں تصدیق ہو جانے کے بعد اس نے اپنے آدمی کو کہا تھا کہ زخمی خان لالا کو بے ہوشی کی حالت میں رائے منصور کی حویلی کے سامنے ڈال دیا جائے، لیکن بدقسمتی کے خان لالا نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ اس کے آدمیوں نے بے وقوفی یہ کی کہ وہ قصبے سے کسی کی کار چرا لائے اور خان لالا کی لاش کو رائے منصور کی حویلی کے قریب پھینک کر بھاگ نکلے۔ نہ صرف انہیں لاش پھینکتے ہوئے دیکھ لیا گیا بلکہ واپسی پر ڈرائیور پر اس قدر خوف طاری تھا کہ وہ تیز رفتار کار پر قابو نہ پا سکا۔ کار چوک پر بجلی کے کھمبے سے ٹکرا کر لٹ گئی۔ ڈرائیور تو موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے دونوں آدمی زخمی ہوئے تھے اور پولیس نے انہیں فوری طور پر صادق آباد کے اسپتال بھیج دیا تھا۔ یہ تو غنیمت ہوا کہ ان دونوں نے بیان دینے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ دیا تھا۔ رائے منصور کی حویلی کے سامنے خان لالا کی لاش پھینکنے کا مطلب اسے وارننگ دینا تھا تاکہ وہ نائلہ کی پشت پناہی ترک کر دے۔ اس کے ساتھ اس نے خفیہ ذرائع سے احمد پور لاما کی پولیس کو بھی یہ اطلاع دے دی تھی کہ قتل کے کئی کیسز میں پولیس کو مطلوب نائلہ درانی اور رائے منصور کی حویلی میں روپوش ہے۔ اس نے پولیس کو ایسے شواہد بھی فراہم کر دیے تھے جن سے حویلی میں نائلہ کی موجودگی ثابت ہوتی تھی، لیکن شبیر درانی کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ جب پولیس نے 3 لیڈی سرچیز کے ہمراہ حویلی کی تلاشی لی تو حویلی میں نائلہ کا نام و نشان نہیں ملا تھا۔ بستی کے چند گھروں میں بھی تلاشی لی گئی تھی لیکن نائلہ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ اس کے برعکس رضیہ کا پتہ چل گیا تھا، وہ حویلی ہی میں تھی اور رائے منصور نے اس کے بارے میں پولیس کو بتایا تھا کہ وہ اس کے دوست کی بیٹی ہے اور کچھ دیر رہنے کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے۔ رضیہ شبیر درانی کے لیے اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی تھی کہ وہ مراد البخشوں کے کیس میں اہم گواہ تھی، لیکن شبیر درانی کے خیال میں وہ کیس ہی ختم ہو چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ رضیہ اس کے خلاف گواہی دینے کی ہمت نہیں کر سکے گی۔ پولیس کا سب انسپکٹر رائے منصور سے معافی مانگ کر ناکام و نامراد واپس آ گیا تھا، لیکن شبیر درانی حیران تھا کہ نائلہ کو کہاں غائب کر دیا گیا تھا۔ اس نے رائے منصور کی زمینوں پر اس کا ڈیرا بھی چیک کر لیا تھا، نائلہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اور پھر ایک روز اس کے آدمی نے اطلاع دی کہ نائلہ اور دلاور ملک عزیز کے ڈیرے پر موجود ہے۔ یہ پتہ بھی بالکل غیر متوقع طور پر لگا تھا۔ ملک عزیز کے ڈیرے سے دودھ لانے والے ریڑے والا دکاندار کو بتا رہا کہ 2-4 دن پہلے دلاور کا گھوڑا ملک عزیز کے ڈیرے پر دیکھ رہا ہے۔ اس کی آواز شبیر درانی کے کرندے نے بھی سن لی اور اس طرح یہ اطلاع شبیر درانی تک پہنچ گئی۔ شبیر درانی نے اس مرتبہ عقل مندی سے کام لیا۔ اس نے اس علاقے کے کاشتکار کو لالچ دے کر معلومات حاصل کرنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ کاشتکار دور رہ کر ملک عزیز کے ڈیرے کی نگرانی کرتا رہا اور پھر ایک روز اس نے اطلاع دی کہ رات کے وقت اپنی جان خطرے میں ڈال کر کچھ قریب جا کر کھڑکی سے دلاور کو ڈیرے میں دیکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ شبیر درانی نے اسی رات اپنے آدمیوں کے ذریعے ملک عزیز کے ڈیرے پر حملہ کروا دیا۔ اس نے اپنے آدمی کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر نائلہ زندہ ہاتھ نہ آ سکے تو اسے گولی سے اڑا دیا جائے
مگر یہاں بھی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ دلاور برستی گولیوں میں نائلہ کو لے کر گھوڑے پر بھاگ نکلا۔ اس کے آدمی نے کچھ دور تک اس کا پیچھا کیا، مگر دلاور کھیتوں میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان سے دور ہی رہا۔ اس کا رخ رحیم آباد کی طرف تھا۔ شبیر درانی کے آدمی کا خیال تھا کہ وہ رحیم آباد سے ہوتا ہوا ضلع کی سرحد عبور کر کے دریا پار کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ ان کی دسترس سے دور نکل جائے۔ اس کے آدمیوں نے رحیم آباد کی سڑک کی ناکہ بندی کر دی، لیکن انتظار کرتے رہے اور دلاور اس طرف نہیں آیا۔ وہ غالباً کسی اور طرف سے دریا پار کر گیا تھا۔ شبیر درانی کے آدمی رات بھر اس کا انتظار میں رحیم آباد کی سڑک کی ناکہ بندی کر کے کھڑے رہے۔ پھر میلوں کا فاصلہ طے کر کے وہ دریا پر پہنچ گئے۔ دریا عبور کرنے کے لیے کئی گھاٹ تھے اور ہر گھاٹ کے درمیان کئی میل کا فاصلہ تھا۔ وہ ہر گھاٹ پر کشتی والے ملاحوں سے دلاور اور نائلہ درانی کے بارے میں پوچھتے رہے، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ انہوں نے اس حلیے کی کسی مرد یا عورت کو دریا پار کرتے نہیں دیکھا۔ دلاور کو تو ویسے بھی بہت سے لوگ جانتے تھے، اس علاقے میں کسی نے دلاور کو نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے روز جب یہ لوگ ناکام و نامراد رحیم یار خان واپس پہنچے تو شبیر درانی ان پر برس پڑا تھا۔ حرام خورو، تم لوگ مفت کی روٹیاں توڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تم چاروں مل کر ایک آدمی کو گرفت میں نہیں لے سکے۔ وہ حرافہ اگر اسی طرح ہاتھوں سے پھسلتی رہی تو ایک روز مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچا دے گی۔ چاہو دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ شبیر درانی دھاڑا۔ وہ حیران تھا کہ دلاور نائلہ کو لے کر کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ورمنٹھار کا خیال آیا تھا جو اس کا آبائی گاؤں تھا، لیکن دلاور نے ورمنٹھار کے چودھری کو زندہ جلا دیا تھا۔ اس کے بیٹے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ اس طرف جانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، تو پھر وہ کہاں گیا؟ اسی دوران میں اس کی ماں نے اسے مشورہ کیے بغیر ایک اور حرکت کر ڈالی۔ اس نے نائلہ کے بوڑھے مینیجر کو غبن کے الزام میں گرفتار کروا کے عدالت سے نائلہ کی اسٹیٹ کی نگرانی کے حقوق حاصل کر لیے۔ شبیر درانی کے خیال میں اس کی ماں نے عقل مندی کا کام کیا تھا۔ اس طرح نائلہ کی اسٹیٹ کسی حد تک ان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ عدالت نے حسینہ بیگم کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسٹیٹ کا حساب کتاب رکھے، لیکن شبیر جانتا تھا کہ نائلہ کی موت کے بعد اسٹیٹ مستقل طور پر انہی کے قبضے میں آ جائے گی۔ لیکن اس کے 2 روز بعد اس نے اخبار میں خبر چونکا دینے والی پڑھی۔ اس خبر کے مطابق پولیس نے گزشتہ رات زبردست مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا تھا۔ اس نوجوان نے 3 ساتھیوں کی مدد سے ایک جوہری کی دکان پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ مال لوٹنے کے بعد ڈاکو ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ پولیس کی گشتی پارٹی اس طرف آ نکلی اور اس طرح ڈاکو اور پولیس کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایک ڈاکو زخمی ہو کر گر پڑا جبکہ اس کے باقی ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے زخمی ڈاکو کو گرفتار کر لیا اور جوہری کی دکان سے لوٹا ہوا مال بھی جو ایک تھیلے میں بھرا گیا تھا اس کے قبضے سے برآمد کر لیا گیا۔ اس ڈاکو کی ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ پولیس کے مطابق اس زخمی نوجوان نے شہر میں نہ صرف اور بہت سی وارداتوں کا اعتراف کیا بلکہ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ پولیس انسپکٹر اعظم کے قتل میں بھی وہ شامل تھا۔ پولیس اس سے اس کے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اخبار نے انسپکٹر اعظم کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات کی توقع ظاہر کی تھی۔ یہ خبر پڑھ کر شبیر درانی کے دماغ پر ہتھوڑے سے برسنے لگے، جسم پر چونٹیاں سی رینگنے لگی اور سینے میں سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ موج مدار، بالآخر وہ دھاڑا۔ موج مدار غالباً آس پاس ہی موجود تھا۔ وہ شبیر درانی کی دھاڑ سن کر دوڑتا ہوا اندر آ گیا۔ جی سرکار، اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ شبیر درانی کا چہرہ دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شبیر درانی نے چیختے ہوئے اخبار چہرے کے سامنے لہرایا۔ اخبار ہے سرکار، موج مدار نے معصومیت سے جواب دیا۔ اخبار کے بچے میں کیا لکھا ہے؟ شبیر درانی دھاڑا۔ میں تو ان پڑھ ہوں سرکار، موج مدار بولا۔ آپ ہی پڑھ کر سنا دیجیے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ نائلہ بی بی پکڑی گئی ہے کیا؟ ضرور اس کے بارے میں کوئی خبر چھپی ہوگی۔ نائلہ پر لعنت بھیجو، شبیر درانی چیخا۔ بھیج دی سرکار، موج مدار بولا۔ موج مدار شبیر درانی سے گھورا۔ تم بے وقوف ہو یا مجھے بے وقوف بنا رہے ہو؟ میں سمجھا نہیں مائی باپ، موج مدار نے کہا۔ پولیس نے کل شام ایک ڈاکو کو پکڑا ہے جس نے اپنے گروہ کے ساتھ ایک جوہری کی دکان لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس ڈاکو نے پولیس کو بتایا کہ انسپکٹر اعظم کے قتل میں بھی شامل تھا۔ پولیس اس سے اس کی ڈاکو ساتھیوں کا پتہ پوچھنے کی کوشش کر رہی ہے جو انسپکٹر اعظم کے قتل میں اس کے ساتھ شامل تھے، شبیر درانی نے کہا۔ پہلے اپنے ساتھیوں کے پتے بتا دے سرکار، موج مدار مسکرایا۔ کیا مطلب؟ کیا تم چاہتے ہو کہ پولیس ہتھکڑیاں لے کر یہاں پہنچ جائے؟ شبیر درانی سے گھورا۔ نہیں سرکار، موج مدار نے جواب دیا۔ یہ شخص انسپکٹر اعظم کو قتل کرنے کے لیے ان کی خدمات حاصل کی تھی۔ وہ تو اگلے ہی دن نہر میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ اوہ! شبیر درانی کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ تم واقعی بہت عقل مند ہو گئے ہو۔ آپ کے سائے میں رہ کر تھوڑی بہت عقل تو آ گئی ہے سرکار، موج مدار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، زیادہ مسکا مت لگاؤ، پھر بھی خیال رکھنا، شبیر درانی بولا۔ سرکار، کل ماتھیلو سے جیٹھانند کا فون آیا تھا، وہ آج رات آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، موج مدار نے بتایا۔ جیٹھانند؟ شبیر درانی چونک گیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ موج مدار باہر جا چکا تھا اور شبیر درانی جیٹھانند کے بارے میں سوچنے لگا۔ جیٹھانند میرپور ماتھیلو کا رہنے والا وہ بہت بڑا پیواری تھا۔ سندھ کے دوسرے اندرونی علاقوں کی طرح ماتھیلو میں ہر قسم کے کاروبار پر ہندوؤں کا قبضہ تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے غریب مسلمان ہندو مہاجروں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کی زمین اور جائیداد ہندو بنیوں کے پاس رہن تھی
اور وہ سود در سود قرضوں میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ ان کی آنے والی کئی نسلیں ہندو بنیوں کے قرض نہیں چکا سکتی تھی۔ بھارت کی سرحد کے قریب سندھ کے اندرونی علاقوں میں رہنے والے یہ ہندو پاکستان کی معیشت کو دوسرے طریقوں سے بھی نقصان پہنچا رہے تھے، اور انہی میں بہت سے ہندو ایسے بھی تھے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بنے ہوئے تھے۔ سرحدوں کے قریب آباد ہندو تاجر پاکستان سے اجناس، گھی، تیل اور ہر قسم کی خورد و نوش کی اشیاء بڑی مقدار میں بھارت کو سمگل کر رہے تھے۔ ماتھیلو کے سیٹھ جیٹھا نند کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا جو پاکستانی معیشت کی جڑیں کھوکھلا کرنے میں مصروف تھے۔ وہ بڑی مقدار میں اناج اور گھی، تیل وغیرہ پاکستان سے بھارت سمگل کر دیا کرتا تھا، اور شبیر درانی جیسے ہوس پرست لوگ اس کے مددگار بن کر رہ رہے تھے۔ جیٹھا نند سال میں 2 مرتبہ شبیر درانی سے بڑی مقدار میں اناج خریدا کرتا تھا۔ وہ شبیر درانی کی اناج کی قیمت منڈی سے زیادہ ادا کیا کرتا تھا، اور اس مرتبہ بھی حسب معمول وہ اناج خریدنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس روز شبیر درانی سارا دن گھر پر ہی رہا۔ موجمدار نے اگرچہ سے یقین دلایا تھا کہ گزشتہ رات پکڑے جانے والے ڈاکو نے اگرچہ انسپکٹر اعظم کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن وہ مزید ایسا کوئی انکشاف نہیں کر سکتا تھا جس سے پولیس کو شبیر درانی کی طرف نگاہ اٹھانے کا موقع مل سکتا ہو۔ لیکن موجمدار کی اس تسلی کے باوجود شبیر درانی کو ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ شبیر درانی کو پوری طرح احساس تھا کہ وہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے کے بجائے اس دلدل میں مزید دھنستا جا رہا تھا۔ دولت کے زوم اور جوش جوانی میں وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جا رہا تھا۔ احمد پور لاما بازار کے چوکیدار کا اغوا اور تشدد کے ذریعے اس سے نیلا کے بارے میں معلوم کرنے لینے کی حد تک تو درست تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ خان لالا کی لاش براہ راست رائے منصور کی حویلی کے سامنے پھینکوا کر پنگا ہی لیا تھا، اور پھر پولیس کو اس کے دروازے پر بھیج کر اس نے مزید حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ نیلا کے بارے میں پتہ چل جانے کے بعد وہ خود رائے منصور کے پاس جاتا اور کسی شریفانہ طریقے سے نیلا کو اپنی تحویل میں لینے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی حماقتوں نے رائے منصور کو بھی اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ رائے منصور اسے معاف نہیں کرے گا۔ شبیر درانی کا اندیشہ درست نکلا۔ سپہر کے قریب جب موجمدانی سے اطلاع دی کہ رائے منصور اس سے ملنے آیا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر ڈرائنگ روم میں آ گیا جہاں رائے منصور اکیلا ہی صوفے پر پھیلا ہوا تھا۔ آہا! شبیر درانی مکارانہ انداز میں دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے رائے منصور کی طرف بڑھا۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، یا واقعی میں اس قدر خوش قسمت ہوں کہ رائے صاحب میرے غریب خانے کو رونق بخش رہے ہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں، مجھے بلوا لیا ہوتا۔ آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی رائے صاحب؟ کبھی کبھی بزرگوں کو چل کر چھوٹوں کے پاس ہی آنا پڑتا ہے، رائے منصور نے جواب دیا۔ تشریف رکھیں، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ شبیر درانی صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں تم سے صرف 2 باتیں کرنے آیا ہوں، رائے منصور نے کہا۔ آپ حکم دیجئے رائے صاحب، میں آپ کا حکم بھلا کیسے ٹال سکتا ہوں؟ شبیر درانی اس کی بزرگی کا لحاظ کیے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم نائلہ کا پیچھا چھوڑ دو، اسی میں تمہارے اور تمہارے خاندان کی بھلائی ہے، رائے منصور نے کہا۔ شبیر درانی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ مجھے دھمکی دینے آئے ہیں، لیکن آپ بھول رہے کہ نیلا میری کزن ہے اور یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے، اور میں کسی غیر کو اپنے خاندانی معاملات میں دخل اندوزی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم بھول رہے کہ نیلا میرے دوست کی بیٹی ہے اور مجھے بھی بیٹی ہی کی طرح عزیز ہے۔ میں اسے تمہارے ہاتھوں اس طرح ذل و خوار ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اور رائے منصور اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ اپنے خاندان کی ذلت کا باعث بھی تم ہی بن رہے ہو اور دوسروں کو مداخلت کا موقع بھی تم ہی دے رہے ہو۔ کیا تم مجھے اتنا بیوقوف سمجھتے ہو کہ تمہاری سازشوں کو نہ سمجھ سکوں؟ میں خاموش رہ کر نیلا کی قانونی مدد کر رہا تھا تاکہ تمہاری سازشوں سے اس پر جو جھوٹے الزامات ہیں وہ صاف ہو سکے، لیکن مجھے اس معاملے میں تم نے ہی گھسیٹا ہے۔ کیا میں نہیں جانتا کہ میری حویلی کے دروازے پر خان لالا کی لاش کس نے پھینکوائی تھی اور پولیس نے میری حویلی پر چھاپا کس کے اشارے پر مارا تھا؟ وہ تو شکر کرو کہ خان لالا کی لاش پھینک کر جانے والے 3 آدمی کار کے حادثہ کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے ایک بھی زندہ بچ جاتا تو تم اس وقت سلاخوں کے پیچھے بند ہوتے۔ دیکھیے رائے صاحب، شبیر درانی ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، بڑی عزت ہے میرے دل میں آپ کی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے۔ صبر اور بڑوں کی عزت کرنا تم نے سیکھا ہی کب ہے؟ رائے منصور بولا۔ تم نے ہمیشہ بزرگوں کی عزت خاک میں ملائی ہے۔ تمہارے بزرگوں نے 2 صدیوں کی محنت سے اس علاقے میں اپنی عزت بنائی تھی، لیکن تم نے لمحوں میں اس عزت کو خاک میں ملا دیا۔ آج درانی فیملی کی جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو۔ بس رائے صاحب، اس سے آگے اور کچھ مت کہیے، شبیر درانی تلخ لہجے میں بولا۔ تم مجھے بولنے سے نہیں روک سکتے، رائے منصور نے کہا۔ نائلہ تمہاری کزن ہے، تمہاری بہن ہے، ماں باپ کی موت کے بعد وہ بے سہارا ہو گئی تھی۔ تمہارا فرض تھا کہ تم اس کے سرپرست بن کر کی دلجوئی کرتے، اس کی حفاظت کرتے، پیار و محبت اور شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتے۔ ایسی صورت میں وہ سب کچھ تمہیں مل سکتا تھا جس کے لیے تم آج اپنے خاندان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن رہے ہو۔
مگر پیار و محبت اور شرافت تو تمہاری فطرت میں شامل ہی نہیں. تم تو دولت کی پجاری ہو. تمہاری نظریں صرف اور صرف نیلا کی جائیداد اور دولت پر ہے. تم نے سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط طریقہ اپنایا. تمہارے خون میں تو نفرت ہی نفرت بھری ہوئی ہے. تم نے اپنی یتیم بہن کا محافظ بننے کے بجائے اس کی دولت حاصل کرنے کے لیے اس کے خلاف سازشوں کے جال پھیلانا شروع کر دیے. اسے ذلیل و رسوا کیا اور اس کے قتل کے در پہ ہو گئے. تم اس قدر بغیرت بن گئے کہ تم نے رائے صاحب. شبیر درانی گھلک سے غراہٹ سے نکلی. اس کے چہرے پر بے پناہ کرختگی کے آثار ابھر آئے اور اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی. اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. ایسا نہ ہو کہ میری قوت برداشت جواب دے جائے. تم میں برداشت کی قوت ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. رائے منصور نے پرسکون لہجے میں کہا. اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اسے نظر انداز کرنے کو تیار ہوں، بشرط یہ کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ. اگر میں آپ کا یہ مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دوں تو؟ شبیر درانی نے کھجانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا. تو ایسی صورت میں تم زندگی بھر پچھتاؤ گے. رائے منصور نے کہا. تم نے سوزوکی کے ڈرائیور کے قاتل کو حوالات میں گولی سے چھلنی کروا دیا. مرادو اور اس کے شوہر بخشو کے کیس کی تحقیقات کرنے والے انسپکٹر جبار کو مروا کر مرادو اور بخشو والی فائل تھانے سے غائب کروا دی. لیکن فائل غائب کر دینے سے کیس ختم نہیں ہو گیا. نائلہ اور رضیہ بھی زندہ ہے. صرف رضیہ کی گواہی تمہیں پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتی ہے. وہ تمہارے بہت سے راز جانتی ہے اور تمہیں یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ رضیہ اس وقت میری تحویل میں ہے. میں جب چاہوں اسے تمہارے خلاف عدالت میں پیش کر سکتا ہوں. شبیر درانی تل ملا کر رہ گیا. اس کے سینے میں لاوسا کھول رہا تھا. رائے منصور نے بہت واضح الفاظ میں اسے دھمکی دی تھی، لیکن اس دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. جس طرح کوئی شخص اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، اس طرح شبیر درانی اپنے ایک جرم کو چھپانے کے لیے جرم پر جرم کرتا چلا جا رہا تھا. رائے منصور کے جانے کے بعد شبیر درانی نے اسے بھی ٹھکانے لگا دینے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن پھر یہ خیال ذہن سے نکال دیا. رائے منصور کو ختم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. نائلہ اور رضیہ زندہ تھی. رضیہ اس کے جرائم کی سب سے بڑی گواہ تھی. وہ اس کے بہت سے رازوں سے واقف تھی. نائلہ تو شاید قانونی طور پر اس کے خلاف کچھ نہ کر سکے، لیکن رضیہ اس کی ہر سازش سے واقف تھی. اس کی گواہی واقعی سے پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتی تھی. شبیر درانی پچھتا رہا تھا کہ اس نے رضیہ کے ساتھ زیادتی کیوں کی تھی. اگر اس زیادتی کو اپنے تک ہی محدود رکھتا تو شاید رضیہ اس کے ساتھ رہتی، لیکن اس نے رضیہ کو اپنے کارندوں کے لیے کھلونا بنا دیا تھا جس نے رضیہ کو باغی کر دیا. کوئی عورت کیسی آوارہ اور بدچلن کیوں نہ ہو، ایسی ذلت برداشت نہیں کر سکتی، اور اب رضیہ تلوار بن کر اس کی گردن پر لٹکی ہوئی تھی. رات کے کھانے سے تھوڑی دیر پہلے جیٹھانند پہنچ گیا. وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر اصل موضوع پر آ گئے. اس مرتبہ تو میں آپ کی اناج کی پوری فصل اٹھانے کے لیے آیا ہوں درانی صاحب. جیٹھانند نے کہا. اور اب کی بار آپ کو دھن بھی زیادہ دوں گا، لیکن اس مرتبہ آپ کو مجھ سے کچھ نہیں ملے گا سیٹھ جیٹھانند. شبیر درانی نے جواب دیا. کیوں سائی؟ جیٹھانند نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ نقد ادائیگی کرتا ہوں اور آج بھی روکڑا ساتھ لے کر آیا ہوں. میں تو مال لے کر ہی جاؤں گا درانی صاحب. میرے انکار کی بہت سی وجوہات ہیں سیٹھ صاحب. شبیر درانی نے کہا. پہلی بات تو یہ کہ کسی نے میرے کھلیان کو آگ لگا دی تھی جس سے بہت سا اناج جل کر راکھ ہو گیا. کھلیان کو آگ لگا دی؟ سیٹھ جیٹھانند اچھل پڑا. ایسا بیوقوف کون ہو سکتا ہے جس نے آپ کے کھلیان کو آگ لگانے کی جرات کی؟ یہ ذمہ داری ہے بابا، 20 دشمن ہوتے ہیں، کسی کو موقع مل گیا ہوگا. شبیر درانی نے جواب دیا. اس کے علاوہ آج کل میں کچھ قانونی پیچیدگیوں میں بھی الجھا ہوا ہوں، اور یوں بھی تم جانتے ہو کہ دفعہ 144 کے تحت اناج ضلع کی حدود سے باہر لے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اناج کی نقل و حرکت پر پابندی تو ہر فصل کے موقع پر لگ جایا کرتی ہے درانی صاحب، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ادھر کا مال ادھر ہوتا رہتا ہے. آپ ضلع کی حدود کی بات کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ لیں، ہم تو مال ملک کی سرحد کے پار پہنچا دیتے ہیں. ارے صاحب، یہ قانونی پابندیاں تو چھوٹے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. آپ جیسے لوگوں کو دفعہ 44 جیسی پابندیوں کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ کون روکے گا آپ کے ٹرکوں کو؟ تم میری بات نہیں سمجھ رہے، شبیر درانی نے کہا. افسران آج کل مجھ سے کچھ ناراض ہیں، ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے. افسروں کی ناراضگیاں تو بس ایسے ہی ہوتی ہیں، مٹھی گرم کر دو ان کی سب ناراضگی ختم ہو جائے گی. سیٹھ جیٹھانند نے کہا. یہ اپنی امانت سنبھالے، گن لے، پورے ہیں. اس نے بریف کیس میز پر کھول کر رکھ دیا. بریف کیس میں 1000 روپے کی نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی دیکھ کر شبیر درانی کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی. ٹھیک ہے، وہ بالآخر گہرا سانس لیتے ہوئے بولا. میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کتنا مال دے سکتا ہوں. میں آج رات یہیں درانی صاحب ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، کل مال لے کر ہی جاؤں گا. سیٹھ جیٹھانند نے کہا. ٹھیک ہے بابا، لے جانا، شبیر درانی نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا. سیٹھ جیٹھانند نے کھانا وہیں کھایا تھا. اس کے جانے کے بعد شبیر درانی نے موجمدار کو بلا لیا. گودام میں گیہوں کی کتنی بوریاں ہیں موجمدار؟ اس نے پوچھا. جیٹھانند 5 ٹرک مانگ رہا ہے سرکار، موجمدار نے جواب دیا. اور اپنے گودام میں اتنا مال نہیں ہے، دوسری زمینوں سے تو ابھی اناج پوری طرح گودام میں نہیں پہنچا. لیکن جیٹھانند کل مال لے کر جانا چاہتا ہے.
اسے 5 ٹرک کہاں سے پورے کر کے دیے جائیں گے؟ وہ تو رقم بھی پھینک گیا ہے، شبیر درانی نے کہا۔ ایک تجویز ہے سرکار، موجودار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ شبیر درانی نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نیلا بی بی کی حویلی والے گودام میں بھرا ہوا اناج کس دن کام آئے گا سرکار؟ وہیں سے جیٹھا نند کو 5 ٹرک بھر دیں اور باقی اپنے گودام میں منتقل کر دیں، موجودار نے کہا۔ لیکن کے چکر نہ پڑے سرکار، موجودار نے اس کی بات کاٹ دی۔ کل رات جیٹھا نند کو اس کا مال دے دیں، باقی مال اپنے گودام میں منتقل کرنے کے بعد گودام کو آگ لگا دیں۔ تم تو واقعی بہت عقل مند ہو گئے موجودار، شبیر درانی مسکرایا۔ آپ ہی کی سرپرستی ہے سرکار، موجودار بولا۔ ٹھیک ہے، شبیر درانی بولا، کل صبح ٹرکوں کا بندوبست کرو، ٹرک آدھی رات کے بعد گلمرگ پہنچ جانے چاہیے، اور جیٹھا نند کو بھی اس کے ہوٹل فون کر کے بتا دینا کہ وہ آدھی رات کے بعد گلمرگ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے سرکار، موجودار بولا، کل ٹرکوں کو بندوبست ہو جائے گا اور میں جیٹھا نند کو بھی اطلاع کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، شبیر درانی نے کہا اور میز پر رکھا ہوا نوٹوں کا بریف کیس اٹھا کر اوپر کمرے میں آ گیا۔ اس نے الماری کھول کر بریف کیس اندر رکھا اور الماری کو تالا لگا کر بستر پر لیٹ گیا۔ پہلے تو وہ جیٹھا نند سے ہونے والے اس سودے کے بارے میں سوچتا رہا۔ موجودار نے واقعی بڑے پتے کی بات کہی تھی، نیلا کی جائیداد ابھی اس کے قبضے میں نہیں آئی تھی، لیکن اس سے آمدنی کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اسے لاکھوں روپے مفت میں مل گئے تھے اور یہ ایک نیک شگون تھا۔ پھر اس کی ذہنی رو نیلا اور رائے منصور کی طرف مڑ گئی۔ نیلا اگرچہ روپوش تھی، لیکن اب تک کی صورتحال سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک ایک بات سے باخبر رہتی ہے۔ اسے اپنے گودام کے بارے میں پتہ چلے گا تو خون کے گھونٹ پی کر رہ جائے گی۔ شبیر درانی دوسرے دن دوپہر کے بعد گلمرگ پہنچ گیا۔ وہ سیدھا نیلا کی حویلی گیا تھا جو اب انہی کی قبضے میں تھی۔ حویلی کے ایک بڑے حصے میں گودام بھی تھا۔ اس نے گودام کھلوا کر دیکھا، اناج کی بوریاں بھری ہوئی تھی۔ رات 11:30 بجے ٹرک پہنچ گئے اور سیٹھ جیٹھا نند بھی۔ شبیر درانی ابھی تک حسینہ بیگم کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب ٹرک حویلی کے اندر آ کر رکے تو اسے ماں کو اپنا پروگرام بتانا پڑا۔ صبح 4 بجے تک نہ صرف ٹرک لوڈ ہو گئے بلکہ اناج کی باقی بوریاں بھی حسینہ بیگم والی حویلی کے گودام میں منتقل کر دی گئی۔ چند بوریاں اسی گودام میں رہنے دی گئی تھی۔ صبح 5 بجے سیٹھ جیٹھا نند 5 ٹرک لے کر روانہ ہو گیا۔ اس وقت ابھی دن کا اجالا پھیلنا شروع ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں محو خواب تھے، صرف 2 آدمی جاگ رہے تھے جنہیں رات ہی کو حویلی میں روک لیا گیا تھا۔ ٹرکوں کی روانگی کے 15 منٹ بعد شبیر درانی بھی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حسینہ بیگم اپنی حویلی میں سو رہی تھی۔ شبیر درانی نے جاتے وقت ماں سے ملنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شہر والے مکان پہنچ کے شبیر درانی اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ صبح 10 بجے جب وہ سو کر اٹھا تو 2 خبریں اس کی منتظر تھی۔ پہلی خبر تو یہ تھی کہ گلمرگ میں نیلا درانی کی حویلی والے گودام میں آگ لگ گئی تھی۔ گودام کے ساتھ حویلی بھی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ یہ خبر سن کر شبیر درانی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن دوسری خبر سن کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی۔ پولیس نے ہائی وے پر گیہوں کی بوری سے لدے ہوئے 5 ٹرک پکڑ لیے تھے اور سیٹھ جیٹھا نند کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر حراست میں لے لیا تھا۔ شبیر درانی کو اس بات پر بے حد حیرت ہوئی تھی۔ سیٹھ جیٹھا نند ہمیشہ یہاں سے اناج لے جایا کرتا تھا، اور وہ جب بھی اناج لے جاتا تھا دفعہ 144 کے تحت ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو اناج کی نقل و حرکت پر پابندی ہوتی تھی۔ سیٹھ جیٹھا نند کئی برسوں سے یہ کام کر رہا تھا، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ شبیر درانی کی اطلاع کے مطابق سیٹھ جیٹھا نند نے پولیس کو 10,000 روپے فی ٹرک رشوت کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن پولیس نے رشوت قبول کرنے کے بجائے اسے حراست میں لے لیا تھا اور اسے تھانے میں لا کر بند کر دیا تھا۔ کیا اس نے پولیس کو یہ بتایا تھا کہ اناج اس نے کہاں سے خریدا تھا؟ شبیر درانی نے موجودار سے پوچھا۔ وہ تو آپ کے نام کی دہائی دے رہا تھا سرکار، لیکن پولیس نے ایک نہیں سنی۔ اس کے پاس تو اناج کی خریداری کی رسید بھی موجود نہیں تھی، موجودار نے جواب دیا۔ کیا پولیس نے تصدیق کے لیے آپ فون تو نہیں کیا تھا؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ نہیں سرکار، ابھی تو نہیں، موجودار نے نفی میں سر ہی لایا۔ ٹھیک ہے، شبیر درانی بولا، اگر پولیس تصدیق کرنا چاہے تو صاف کہہ دینا کہ اس نے اناج ہم سے نہیں خریدا، اور میرے بارے میں پولیس کو یہی معلوم ہونا چاہیے کہ میں رات کو یہیں تھا۔ ماموں کی حویلی کو آگ لگنے کی اطلاع ملنے پر 10 بجے گلمرگ چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے سرکار، ایسا ہی ہوگا، موجودار نے جواب دیا۔ شبیر درانی چند منٹ کے اندر اندر تیار ہو گیا اور ناشتہ کیے بغیر گلمرگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ آس پاس کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کے لوگ بھی گلمرگ میں جمع تھے اور عبدالصمد درانی کی حویلی کو لگنے والی آگ کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ حویلی جل کر راکھ ہو چکی تھی، کئی جگہوں سے اب بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ شبیر درانی مسکراتا اپنی حویلی کی طرف چلا گیا۔ حویلی میں داخل ہو کر وہ بیٹھک میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ اندر سے حسینہ بیگم اور عبدالرحمن درانی کی آوازیں سن کر رک گیا۔ وہ دونوں جھگڑ رہے تھے۔ اس کا ماموں کہہ رہا تھا، تم دونوں ماں بیٹا پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گئے تم دونوں کا، تم دونوں تباہی اور بربادی پر تلے ہوئے ہو۔ اب بھی وقت ہے، روک لو اپنے قدم، ورنہ ہم سب اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ حسینہ بیگم نے بھی جواب میں کچھ کہا تھا، مگر شبیر درانی نے سنا نہیں اور وہ اندر داخل ہونے کے بجائے واپس مڑ کر حویلی سے باہر آ گیا۔ وہ اس موقع پر اپنے ماموں سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔
शब्बीर दुरानी बड़ी मक्कारी का मुजाहरा करते हुए लोगों से आग लगने की वजह दरियाफ्त कर रहा था। जिन्हें मालूम था इनकी जुबानें बंद थी और जो नहीं जानते थे वो मुख्तलिफ किस्म की क़ियासाराइयां कर रहे थे। शब्बीर दुरानी शाम को शहर आ गया। मौजमदार ने बताया कि पुलिस ने अनाज के बारे में तस्दीक करना चाहा था, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया था कि जेठानंद ने इनसे अनाज नहीं खरीदा था। रात 10 बजे शब्बीर दुरानी अपने कमरे में बैठा हुआ था कि मौजमदार अंदर आया। एक औरत आपसे मिलने आई है सरकार, मैंने इसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, मौजमदार ने कहा। कौन है? शब्बीर दुरानी ने पूछा। पता नहीं सरकार, चादर ओढ़े हुए, कहते कि हरूनाबाद से आई हूं, मौजमदार ने कहा। ठीक है चलो मैं आ रहा हूं, शब्बीर दुरानी ने जवाब दिया। चंद मिनट बाद जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो वहां नायला दुरानी को देखकर इसके कदम रुक गए। नायला इसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी और शब्बीर दुरानी यूं बेहिस हरकत खड़ा था जैसे इस पर सख्ता तारी हो गया हो। नायला के होंठों पर होंठों की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, नायला की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।